نسبت کا فائدہ کیا ہے؟ آؤ وہ فائدہ بھی کروڑوں فائدے ہیں مگر اس میں سے ایک سن لو، ایک، اور وہ تھانوی صاحب کا حوالہ، جس کو سنائے میرا مت دیں حوالہ، جسے سنائے میرا حوالہ مت دیں، مولانا اشرف علی تھانوی کا حوالہ دیں، حفاظات یومیہ کا دیں۔ میری ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ کوئی پوچھے کہ کہاں لکھا ہے، آئیے میں دکھا دوں گا، صرف اتنی ذمہ داری۔ وہ کہتے ہیں دھوبی مر گیا، نکیرین قبر میں سوال کرنے کے لیے آئے اور دھوبی سے آ کے سوال کیا، پوچھا مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو ان پڑھ گناہگار سا آدمی ہوں، کچھ پتہ نہیں تمہارے سوال کا، اتنا جانتا ہوں کہ غوث پاک کا دھوبی۔ پوچھا ماں نبیوں کا، پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، گناہگار آدمی ہوں، بس اتنا معلوم ہے کہ حضور غوث پاک کے کپڑے دھوتا تھا۔ پوچھا ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی، حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے دھو دیتا تھا، حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہو، بخش دو نہیں تو سزا دے دو۔ ملائکہ نے دیکھا ہوگا اللہ پاک کی طرف کہ مولا اب تو ایک نیا مردہ آیا ہے، آج تک ایسا کیس قبر میں، ایسا کیس آج تک نہیں دیکھا، یہ پہلی بار انپریسیڈنٹڈ ایک نیا کیس آیا ہے، اب کیا کریں؟ تو مولا نے فرمایا ہوگا کہ غوث پاک کا نام آ گیا ہے، دیکھتے کیا ہو، واپس مڑا۔ اس دھوبی کی بخشش ہو گئی، دھوبی کی بخشش ہو گئی۔ اس پر تھانوی صاحب لکھتے اگر کوئی اعتراض کرے کہ کیسے بخشش ہو گئی، یہ تو کوئی جواب نہ تھا کہ غوث پاک کا دھوبی ہو، بخشش کیسے ہوئی؟ تو تھانوی صاحب جواب دیتے ہیں، وہ بھی سن لو، میرا جواب نہیں، میرا ہوتا بے شک آپ رد کر دیتے، مگر مولانا تھانوی صاحب فرماتے کہ اس کی بخشش ہو گئی، اور کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں کہ دھوبی کا بار بار یہ کہنا کہ غوث پاک کا دھوبی ہوں اس کی نسبت کے کبھی ہونے کی دلیل تھا، اس کی نسبت کے پختہ ہونے کی دلیل تھا۔ جو مر کے بھی غوث پاک کو نہیں بھولتا، اس کا معنی یہ ہے غوث پاک کا دھوبی ہوں، جو ان کا خدا ہے وہی میرا خدا ہے، جو ان کا رسول ہے وہی میرا رسول ہے، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ بخشش ہو گئی۔ تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات اور فیوزات و برکات اس دنیا میں نہیں، عالم برزخ میں بھی ہے، عالم ارواح میں بھی ہے، اور عالم آخرت میں بھی برکتیں